بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم قال مولانا سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا الذی جعلتہ للمؤمنین عیدا وسرورا۔ بعض موضوعات در حقیقت جی نہیں چاہتا ان پر گفتگو کرنے میں، لیکن وہ موضوعات ہمیں ان پر بولنا پڑ جاتا ہے، گفتگو کرنا پڑ جاتی ہے، در حقیقت معاشرے کی وجہ سے۔ ورنہ اگر کوئی عاقل باشعور انسان سوچے تو ان موضوعات پر، جس موضوع پہ ابھی بولنے والا ہوں، یہ اور اس جیسے موضوعات پر نہ گفتگو کی ضرورت ہے، نہ کہیں پر دنیا میں گفتگو ہوتی ہے، اور نہ عقلاء کے نزدیک اس طرح کی گفتگو کرنا کوئی مہم ویلیو رکھتی ہے۔ میں ایک مثال سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے باپ کے ساتھ کتنا عرصہ گزارتے ہیں؟ شاید کوئی 20 سال، کوئی 10 سال، کوئی 50 سال۔ دنیا میں نہیں ہوگا کوئی ایسا انسان جو کہے کہ میں نے 100 سال اپنے باپ کے ساتھ گزارا ہے، یا 80 سال عمر کے اپنی باپ کے ساتھ گزارے ہیں۔ بہت ہی کم، بلکہ نہیں ہوگا۔ یہ آدمی جس نے اپنے باپ کے ساتھ 10 سال، 20 سال، 30 سال گزارے ہیں، جب اس کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، کتنا عرصہ بعد تک اسے اپنے باپ کی باتیں، اپنے باپ کی روش، اس کا اٹھن بیٹھن، اس کا طریقہ کار کتنے عرصے تک یاد رہتا ہے؟ جب تک یہ ہوتا ہے، اپنی اولاد کو بھی بتاتا ہے۔ میرے عزیزو، ائمہ معصومین علیہ السلام، اگر ہم ہجرت کو حساب نہیں کریں، عدد میں ہجرت سے پہلے 13 سال جو ہیں، اسلام کے ابتدائی 13 سال، ان کو اگر ہم شمار نہیں کریں، اور اس کے بعد آخری امام یعنی 11ویں امام، 12ویں غیبت سے پہلے 260 ہجری تک ہمارے درمیان رہے ہیں، مسلمانوں کے درمیان رہے ہیں، 250 سال سے زیادہ۔ آپ 260 بھی نہیں کریں، 250 کر لیں، 250 سال۔ 250 سال، ایک سال میں کتنی دفعہ عید آتی ہے؟ 2 دفعہ، ایک دفعہ عید الاضحیٰ، ایک دفعہ عید الفطر۔ 250 سال میں کتنی عیدیں آئیں؟ 500۔ 500 عیدوں پر ائمہ معصومین ہمارے سامنے موجود تھے۔ جو کچھ انہوں نے کیا، صحابہ نے لکھا، کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے باوجود آج 1500 سال بعد، بلکہ یوں کہیں کہ آج 1250 سال بعد، اگر شیعوں میں یہ شبہ پھیل جائے کہ نہ جانے عید کرنی ہے عید کے دن یا رونا ہے، غم منانا ہے، تو آپ مجھے بتائیں، کیا یہ بات گفتگو کے قابل ہے؟ 500 مرتبہ ائمہ نے ہمارے سامنے عید کی، اس کے احکام بیان کیے، جس کے لیے میں ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں، آپ خود اندازہ لگانا۔ ہماری ایک کتاب میں، باقی کتابوں کی بات نہیں، ایک کتاب وسائل الشیعہ، وسائل الشیعہ میں آپ کتاب الصلاۃ میں جائیں، وسائل الشیعہ کے اندر جو باب ہیں وہ کتاب کی صورت میں، یعنی ایک کتاب کے اندر کئی کتابیں ہیں، ایک کتاب مجموعہ ہے کئی کتابوں کا، ایک اس میں کتاب جو ہے وہ کتاب الصلاۃ ہے، یعنی نماز کے متعلق۔ نماز کے متعلق اس کے جب باب میں جائیں گے، باب نمبر 28ویں باب کو جب کھولیں گے تو 28ویں باب میں اس کے اندر 39 باب ہیں، ایک کم 40۔ کس کے بارے میں؟ عید کے احکام کے متعلق، جس میں عید کے آداب کیسے پڑھنی ہے، سب کچھ عید کے متعلق۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں 39 باب، 39 احادیث نہیں، 39 باب موجود ہیں۔
آیا اس کے باوجود تشیع کو اس بات میں شک میں پڑنا چاہیے؟ نہیں۔ کیوں؟ پھر شک میں کیوں پڑ گئے؟ اس وجہ سے شک میں پڑ گئے کہ دین ہم نے در حقیقت تلخ حقیقت جو ہے وہ اہل بیت سے نہیں لیا، یعنی یوں نہیں خدا سے دین آئے اور ہم قبول کریں کہ جیسے ہے، بلکہ گویا دین بھکر سے خدا کی طرف گیا ہے۔ خدا کی طرف سے دین نازل ہونا اور بھکر سے دین اوپر چڑھنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ وہ دین جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں یہ احکام بہت واضح ہیں، اس میں نماز واضح ہے، اس میں تشہد واضح ہے، اس میں دین کے سارے احکام واضح ہیں۔ لیکن جو 15ویں صدی میں ضلع بھکر سے دین خدا کی طرف جا رہا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں مبہم ہیں۔ ایک ہی چیز ان میں سے عید ہے۔ رائے حل کیا ہے؟ رائے حل یہی ہے، شیعان علی، اے اہل بیت کو ماننے والے، اہل بیت کے کلام کی طرف رجوع کریں۔ میں مختصر، باقی سب تفسیر کے ساتھ نہیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیفہ سجادیہ ہے، یعنی میں صحیفہ سجادیہ کی خدمت میں ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ صحیفہ سجادیہ میں مختلف دعائیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیفہ سجادیہ، اس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، جس میں چند دعائیں ہیں۔ ان میں اگر آپ توجہ فرمائیں، ایک دعا 45 نمبر ہے، اس سے پہلے جو دعا ہے وہ دعا نمبر 41 جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، فرماتے ہیں کہ جب بھی چاند نظر آتا، چاند کو دیکھتے تو کون سی دعا پڑھتے؟ پھر آگے دعا نمبر 44 وہ معذرت یہ 43 ہے، جب چاند نظر آتا تو کون سی دعا پڑھتے؟ یہ 43 نمبر ہے، 41 نمبر نہیں ہے جی، یہ 43 نمبر ہے۔ آگے 44 نمبر ہے، اس میں ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا کون سی امام صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے؟ پھر آگے دعا نمبر 45 ہے، اس میں یہ ہے کہ امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کو وداع کیسے کرتے تھے۔ ماہ رمضان کو وداع کرنے کی جو دعا ہے اس میں امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک جملہ اس کا یہ ہے، یعنی ایک پیراگراف اس کا، اللہم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا، خدایا روز فطر کو ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ توبہ یعنی خدا کی بارگاہ میں رجوع کرنا، ہم رجوع کرتے ہیں۔ الذی جعلتہ للمؤمنین عیدا وسرورا، یہ وہ دن ہے جو مؤمنین کے لیے عید اور سرور کا دن ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کو طنز کرے، امام زین العابدین ایسا فرما رہے ہیں مؤمنین کے لیے عید ہے اور سرور ہے۔ مومنین کے لیے اس دن کو اللہ نے مؤمنین کے لیے عید اور سرور کا دن رکھا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ امام زین العابدین السلام۔ وَلِأَهْلِ مِلَّتِكَ مُجْتَمِعًا وَمُحْتَشَدًا، اور جو تیرے دین پر ہیں ان کے لیے کون سا دن ہے کہ وہ جمع ہو، اور جمع ہو کر کیا کریں؟ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ دن مؤمنین کے لیے عید ہے، مومنین کے اجتماع کا دن ہے، اہل ایمان کے آپس میں تعاون کرنے کا دن ہے۔ یہ وہ عید کا تعارف ہے جو اہل بیت نے کروایا ہے۔ جو عید کا تعارف بکر سے کروایا گیا ہے وہ آپ خود جانتے ہیں کیسے ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضلع بکر مراد نہیں ہے، وہ چند افراد جو ہیں وہ مراد، یا جو ہمارے آج کل ممبر کو مسخ کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ خوب فرمائے، خوب توبہ کیسے کرتے ہیں؟ فرمائے من کل ذنب اذنبناہ، ہم ہر گناہ ہر غلطی سے توبہ کرتے ہیں، او سوء اسلفناہ، یہ جو کچھ برائی ہم سے سرزد ہوئی، او خاطر شر اضمرناہ، یا کوئی بری بات جو ہمارے ذہنوں میں ہے، کوئی برا لحظہ، کوئی غلطی کا ایسا مقام کہ جہاں پر ہم نے خدا کی نافرمانی کی، وقت گزر گیا لیکن بات دلوں میں رہ گئی، ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا، یعنی وہ خدا سے جو کچھ ہم سے ہوا ہے ہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں خدایا۔ توبۃ من لا ينطوی علی رجوع الی ذنب، فرمایا یہ توبہ ایسی ہے کہ پھر ہم دوبارہ گناہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، یعنی
खालिस तौबा, जिसे तौबा नसूह कहा जाता है। वला यऊद बादहा फी खतीअतिन, फिर गलती की तरफ नहीं आएंगे। तौबतन नसूहा, अच्छी खालिस तौबा, खलसत मिन शक वल इर्तियाब, जो शक और रैब से महफूज हो। फतकब्बलहा मिन्ना वर्द अन्ना, खुदाया खुदाया हमसे ये कबूल फरमा, हमसे राजी हो। इमाम ज़ैनुद्दीन साहब फरमा रहे हैं कि ये कौन सा दिन है? ईद और सुरूर का दिन है। अलबत्ता साथ ये भी फरमाया कि मोमिनीन के लिए। इसके बाद इसी तरह दुआ नंबर 46 है, वो इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ है रोज़े ईद फितर को। फिर उसके बाद दुआ है जो जुम्मा को और ईद उल अजहा के दिन इमाम अलैहिस्सलाम दुआ करते थे। ये दुआ नंबर 47 और फिर इसके बाद जो है दुआ नंबर 48 है। उस दुआ नंबर 48 में भी यही है कि वो दुआ इमाम ज़ैनुद्दीन अलैहिस्सलाम की फरमाते हैं कि यौम अल अज़हा व यौम अल जुमा। उसमें भी इमाम अलैहिस्सलाम पहला जुमला यही फरमाते हैं, कौन सा? अल्लाहुम्मा हादा यौमुन मुबारकुन मैमून, ये दिन मुबारक है, मैमून है, बाबरकत है। ये कौन सा दिन? ईद उल अज़हा का और जुमे का। फिर आगे फरमाया कि खुदावंद मुताल इस दिन में मोमिन को क्या अता फरमाता है। इसी दुआ फरमाया महमा कसमता बैन इबादिकल मोमिनीन। फिर यहां पर मोमिनीन का ही तज़किरा है कि मोमिनीन के दरमियान तो तकसीम करता है किस चीज को? मिन खैरिन और आफियतिन और बरकतिन और हुदन और अमलन बिताअतिक, जिसमें खैर, आफियत, बरकत, हिदायत, इताअत का अमल, और खैर इन तमन्नु भी अलैहिम, कोई खुदावंद मुताल की मिन्नत, एहसान और खुदा का हदिया। बस यौम ईद आइम्मा के नजदीक ये है। दूसरे अफराद क्या बयान करते हैं आप खुद बेहतर जानते हैं। अभी आपकी मर्जी कि जिस दिन को मोमिनीन के लिए खुदावंद मुताल ने और आइम्मा मासूमीन ने ईद और सरूर का दिन करार दिया है, जिस दिन को इमाम ज़ैनुद्दीन साहब मुबारक दिन कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं मालूम नहीं। अलबत्ता इतनी बात ज़हन में रखें कि मासूम फरमाते हैं शियातुना खुलिकु मिन तीनतिना, हमारे शिया तो हमारी जिन्स से हैं, हमारी तरह हैं। यफरहूना लिफरहिना व यहज़नूना लिहुज़निना, हमारी खुशियों में खुश होते हैं, हमारी गमियों में गमगीन होते हैं। ये तरीका नहीं है कि रोज़े आशूर और मुहर्रम में कसीदे पढ़ रहे हों और आसमान के साथ लग रहे हों और खुश हो रहे हों, और रोज़े ईद काले कपड़े पहने हुए हों। न जाने किस कशेवा है, कहाँ से आया, खुदा बेहतर जानता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।